الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه الكبر، وأول شافع، وأول مشفع. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ جمعے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا. آج انشاءاللہ خطبہ جمعے کے موقع پر قرآن احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. پہلی چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہے. یعنی اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء و رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ہر نبی کو کسی نہ کسی علاقے کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور دوسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غنیمتوں کا مال میرے لیے حلال کر دیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا. یعنی جنگ کے بعد
جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا، کسی کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کو حلال کر دیا ہے، یہ مال جائز کر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنا دیا گیا ہے، اسی لیے جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے انسان کو چاہیے کہ وہ وہیں پر نماز ادا کر لے۔ تو خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو زمین ہے یہ تمام کی تمام پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ تمام کی تمام زمین پاک و صاف ہے، جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو انسان وہیں پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر وقت کی نماز ادا کر لے۔ تو یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو مجھے عطا کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی، فرمایا کہ جب میں دشمن سے 1 ماہ کی مسافت دور ہوتا ہوں تو اللہ تعالی میرا رعب و دبدبہ دشمنوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دشمنوں سے 1 ماہ کی مسافت دور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی آپ کا خوف، آپ کا رعب و دبدبہ، آپ کی دہشت دشمنوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیتا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور پانچویں چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو مجھے عطا کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی، فرمایا کہ روز قیامت مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف مجھے عطا کی گئی ہے، مجھ سے پہلے کسی انبیاء و رسول علیہ السلام کو نہیں عطا کی گئی۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافی و اول مشفع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور وہ اول من ینشق عنہ القبر، اور میری قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا، وہ اول شافی، اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، وہ اول مشفع، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ روز قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے امام ہوں گے، اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے یعنی روز مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور اپنی امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالی آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مکان بنائے اور پھر اس کی تعمیر نہایت خوبصورتی کے ساتھ کرے اور اسے خوب سجائے، لیکن سجانے کے بعد ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، پھر لوگ اس کے دیکھنے کے لیے آئے اور اس مکان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران و پریشان ہو، اور ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ یہ جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی، یہ بھی پر ہو جانی چاہیے تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل میں وہ آخری اینٹ ہوں، یا اس لحاظ سے میں خاتم النبیین ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، احادیث کی روشنی میں
دو واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو میں اس حدیث کو حفظ کرنے کی نیت سے، یاد کرنے کی نیت سے لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش نے مجھے اس سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ تم جو حدیث بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں بات کرتے ہیں تو کبھی غصے میں بات کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا، جب مجھے موقع ملا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ اکتب، تم لکھتے رہو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے، اس منہ سے حق بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں نکلتی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، اور ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، منہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ عظمت و شان ہے کہ زبان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں بول میرا رب رہا ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تورات کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کا ایک نسخہ مجھے ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نسخہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نسخے کو پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو عرض کی کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور عرض کی کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، کہ میں اللہ کو پروردگار ہونے اور اسلام کو دین حق ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، آج اگر تمہارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور تم ان کی پیروی شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اے عمر، یہ یاد رکھو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کرتے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کے شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے،
نچوڑ یہی ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت، پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت و شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے بڑھ کر ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہوگی کہ امام کے رب کائنات نے امام کائنات پر قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے نازل فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو زندہ جاوید معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس معجزے کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی اس معجزے کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی اس معجزے کو سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ سکتا ہے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کی رفاقت اور ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔